السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صحت کا عالمی دن 7 اپریل UNO کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے بھی دن تھا، اور اس کے لیے ہم نے ایک بلا کیا تھا، آج دوسرا بلا کرنا تھا کہ صحت جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اظہار کرنا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں ڈنڈے آر، یا وہ کہتے ہیں فٹ فاٹ۔ اس کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے معروف طریقہ مسلمانوں کا یہ ہے الحمدللہ۔ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں ان نعمتوں پر جو اس نے مجھے آنکھ کی صورت پہ دی، جو اس نے مجھے حواس کی صورت پہ دی، جو مجھے اچھی عقل کی صورت میں دی، اچھے ایمان کے صورت میں دی، چلتے پھرتے مسجدوں میں آنے جانے کی، اور یہ کہ مسلمان ہونے کی، کہ بے شمار دنیا ہے جن کو خدا معلوم نہیں ہے، جن کو رسول معلوم نہیں ہے، جس کو آخرت معلوم نہیں ہے، جس کو اخلاقیات معلوم نہیں ہو، جس کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہے، بے شمار ہیں جو معذور ہیں۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو تمہاری ناشکری بڑھے گی، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تم کہو گے کہ اللہ کا احسان ہے، اس نے پیر دیے ہیں، میں چل پھر رہا ہوں، ہاتھ دیے ہیں کٹے ہوئے کہ دیکھو تو وہ کس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے کھا رہا ہوتا ہے، اور ہاتھ صحیح سالم۔ اور اس لیے اماں عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ کسی کی بچی ہوئی ہے تو وہ پریشان مت ہو، اگر صحیح سالم پیدا ہوئی ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر بولے کہ صحیح سالم ہے اور کوئی نقص نہیں ہے، اور اگر وہ سپیشل پیدا ہوئی ہے تو کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی طور پہ جو رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں، ڈاکٹرز کی، حکماء کی، یونانی حکیم بھی ہے، ایلوپیتھی بھی ہے، اور ہومیوپیتھی علاج بھی ہے، اطباء بھی ہیں جس میں حکیم بھی ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ میں باقاعدہ ہومیوپیتھی اور یونانی علاج کے ماہرین کو باقاعدہ سرکاری اسپتالوں میں جاب دی ہوئی ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ ہربل طریقے سے، نباتاتی طریقوں سے وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے، طب نبوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اس میں کچھ اور ہندوستان کے طریقہ علاج بھی ہیں جو جڑی بوٹیوں سے ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو یوں کہنا کہ اس میں وہ جو تیزابیت ان کی ہوتی ہے یا ان کے جو نیوٹریشن نقصان دہ ہوتے ہیں وہ نکال نہیں لیے جاتے۔ جو طبی چیز ہے اس کے خواص کو جاننے والے خاص حکیم ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں زہر کتنا ہے اور اس کو ختم کیسے کرنا ہے، وہ مختلف طریقے کرتے ہیں۔ اور لیکن یہ مختلف طریقوں سے جو پبلیکیشن چلتی ہے اور ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہے، اس پہ گورنمنٹ کو نگاہ رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سی سچی بات چل رہی ہے اور کون سی جھوٹی پھیلا جا رہی ہے، اور اس میں ان کو ان چیزوں کی آگاہی رکھنی چاہیے، اور گورنمنٹ کو مختلف لوگوں کو ہسپتالوں میں یہ سہولیات دینے کے لیے پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ اور عمران خان کی حکومت نے باقاعدہ 10 لاکھ کا جو ہیلتھ کارڈ دیا تھا، اس کی نقل انڈیا کے مودی سرکار گورنمنٹ نے بھی کی تھی، اور انہوں نے 5 لاکھ انڈین روپے کی تھی۔ ہمارے نزدیک چونکہ ان کا 80 روپے کا ڈالر ہے تو وہ تقریباً 20 لاکھ روپے بنتا ہے۔ جس طریقے سے اپنے تمام اگر غریب فیملیوں کو یا جن کی صحت گورنمنٹ کے ذمے ہے ان کو یہ سہولت اگر ملتی ہے تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کو بہت سہولت ہو جاتی ہے، کیونکہ بیماری اور شفا اور یہ مسئلے تو بندے کی قدرت فطرت کے ساتھ شامل ہیں، اور بندوں کی اپنی غلطیوں سے بیماری لگتی ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کا کلام جو ہے وہ بتاتا ہے کہ مرد خدا نہیں بھیجتا، مرد کے سبب اور شفا کے طریقے خدا نے باقاعدہ بتا دیے ہیں مختلف طریقوں سے۔ ہم طب نبوی میں ان باتوں کو، بہت ساری چیزوں کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں قدرتی اجزاء جس میں شہد میں شفا ہے، اور قرآن مجید کے کلام میں شفا ہے، اور اس کی آواز سے شفا ہے، اس کے دم میں شفا ہے، اور اس کی دعا میں شفا ہے، اور اس میں کلونجی اور میتھی دانے میں خدا نے شفا رکھی ہے، زیتون کے تیل میں خدا نے شفا رکھی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بہت اچھی صحت موقع پہ مل سکتی ہے،
اور ان طریقوں کے استعمال کرنے کے ہم اپنے مختلف طریقے بتا رہے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔